تو آئیے یہ موت کہاں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، یہ بھی انسانوں کو معلوم نہیں، یہ بھی انسانوں کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر 5 چیزوں کے بارے میں انسانوں کو بتایا، یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا تھا، نبیوں کو بھی نہیں، کسی کو معلوم نہیں آج تک۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لوگ سوال کر دے فلاں دن قیامت آنے والی ہے، لیکن یہ غلط ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آج پتہ چلتا، نیوز اور اخباروں کے ذریعے سے بتاتے فلاں جگہ پر بارش ہوگی، ہونے والی ہے۔ وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتا بارش ہوگی، ہونے والی ہے، یہ حکم دیتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بارش کب ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، بجلی کہاں کڑ کے کیا کرنا ہے، ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس ذات کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، رحم مادر میں جو بچہ ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کو معلوم ہے۔ آج الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگوایا جاتا ہے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں لڑکا یا لڑکی، لیکن ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا وہ لڑکا نیکوکار ہوگا یا بدکار ہوگا، وہ لڑکا خوبصورت ہوگا کیا ہوگا، یہ نہیں بتا سکتے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ بتا دے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتا دے، قرآن کے خلاف وہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کا دشمن یہودی وہ بھی نہیں بتا سکتا، اور جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں واقعہ فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی طاقت اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ وہ ذہنی لوگ ہیں، وہ لوگ صرف کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے، اور اسی سے آج ہمارے مسلمان قوم اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہا ہے، اس لیے کمزور ہے۔ سگریٹ کا عادی ہے، گٹکے کا عادی ہے، تمام پلاننگ اسی یہودیوں کا ہے، اور اس سے آج مسلمان کمزور ہے۔ مسلمان نوجوان، جو نوجوان طبقہ، یہ بہترین طبقہ ہوتا ہے، اگر کسی قوم کے نوجوان سرمایہ ہوتا ہے، اگر نوجوان برباد ہو جائے تو وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور ایک انسان کل کیا کرنے والا ہے، کل کیا کرے گا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ پلاننگ کر کے رہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ جانا ہے، لیکن پلاننگ اچانک ختم ہونے کے بعد سننے کو آتا ہے کوئی اللہ کا پیارا ہو گیا اور چوپٹ ہو جاتا ہے، گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو پلاننگ کرنے کے باوجود بھی کام نہیں آتا، وہ ہزاروں پلاننگ کرے، اللہ نے جو پلاننگ کیا وہ آگے ہی رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور ایک انسان کس زمین پر مرنے والا ہے، اور ایک انسان کہاں مرنے والا ہے، کہاں موت آئے گی، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس موت سے بھاگنے کی پلاننگ کرے، اس موت سے بچنے کی پلاننگ کرے، تو یہ کیسا ہے، یہ بھی ناکام ہے، یہ بھی ناکام ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ جمعہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے دنیا والو، اے لوگو، اگر اس موت سے تم بچ کر بھاگنا چاہتے ہو لیکن بچ نہیں سکتے ہو، اس موت سے بچنا چاہتے ہو اور تم بھاگ رہے ہو تو بھاگ کر بھی اس موت سے بچ نہیں سکتے ہو، ہاں اس ذات کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، وہ اللہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، ہاں جو ہمیں پیدا کیا، تمام لوگوں کو پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اس ذات کی طرف ہم سب کو لوٹ کر ایک دن جانا ہے۔ کافروں کا خیال ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہی بھگوان ہے، وہ غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ یہ افضل قوم، مسلمان قوم جو اللہ کی عبادت کرنے والا انسان اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا، جب تک
تک ہو سکے اسی دنیا میں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو کام تمام ہو جاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے ختم ہو گئی یہاں سے زندگی۔ لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے نبی آپ مجھ سے بھی کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بھی بتا دیجئے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا، حکم دے دو کہ نہیں، اور ایک زندگی ہے، حشر کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کوئی اس دن بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ کافروں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم موت سے پہلے زندگی جو ملی ہے، اس زندگی میں نیک عمل کریں، بہترین عمل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیکوکار بنا دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمارے بچے کو متقی بنا دے، ہمارے پڑوسیوں اور گھر والے اور مسلمان قوم کو تو نمازی بنا دے، اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں اللہ تعالیٰ اسے اسلام کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ دعا آمین، اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن حج آج ہم اور آپ نہیں کرتے، آج ہم اور آپ دور ہیں، اور اللہ نے اعلان کر دیا اے لوگو کیا کرو، دنیا میں رہ کر نیک عمل کرو، صدقہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے یعنی دولت دی ہے، ان میں سے موت آنے سے پہلے خرچ کرو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو پھر تم مہلت مانگو گے، وقت مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی مہلت دے دو، مجھے وقت دے دو کہ تاکہ میں جا کر دنیا کے اندر جو مال ہے میں خرچ کروں، تیرے راہ میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا یا آرزو کرے گا یا اللہ تو ہمیں اتنا وقت دے دے کہ ہم نیکوکار ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، لیکن کام چلنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ سے مانگنا، بات چیت کرنا، بس اسی دنیا تک ہم نیک عمل کریں گے، ہمارا اجر و ثواب ہوگا۔ اور ایک سوال ہے، آج دیکھیں انسان موت کے سختیوں سے ڈرتا نہیں ہے، گھروں کے اندر مر رہا ہے، پڑوسیوں میں مر رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ زندہ نہیں ہیں، موت کو دیکھا ہے، پھر بھی موت کے سختیوں سے اسے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہے۔ کہہ رہے موت مرنے سے پہلے بھی اس سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر عظیم انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ موت کے وقت آپ پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے قریب رکھا گیا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو ڈال کر چہرے پہ پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بھیانک ہے۔ پھر اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، پھر رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ عظیم انسان، دنیا کو بتانے والے، پتھر کھانے والے انسان، تمام نبیوں کے سردار ہے، اس پر بھی موت کی سختیاں آئی۔ آج ہم اور آپ ایک عام انسان ہیں جو ہم سے 5 وقت کی نمازوں کا پابند نہیں ہے، ہم موت کی سختیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کے بعد بہترین لوگ صحابہ کا دور، بہترین دور صحابہ کا دور گزرا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر دیکھیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں موت کے وقت قریب ہے، حضرت ابو دردہ زار و قطار رونے لگے۔ آپ کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی تھی، آپ کی بیوی سوال کرنے لگی ہے میرے سرتاج، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو دردہ سے سوال کرنے والے ان کی بیوی ابو دردہ جواب دے رہے ہیں، اے میری بیوی میں کیوں نہ روؤں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، موت کے سختیوں کو دیکھ کر اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ ابو دردہ صحابی رسول بھی رو رہے تھے۔ آپ تابعین کے اندر دیکھیے حضرت عطا اللہ اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، موت کے وقت قریب ہے، آپ سے کسی نے پوچھا آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عطا اللہ اسلامی کہتے ہیں کہ موت قریب ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں نے فل صراط سے پار بھی ہونا پڑے گا۔ ان تمام مراحل کے لیے سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، کیا ہوگا۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت عطا اللہ اسلامی زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر آپ ہوش میں آئے، اللہ سے دعا کر رہے، اللہ تو ہمیں ان موت کی سختیوں سے نجات دے دے، یا اللہ تو ہمیں ان تمام مراحلوں سے کامیاب کرنا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ آج وہ دعا ہماری زبانوں میں نہیں ہے، آج انسانوں کا دل سخت ہو چکا ہے،
آج انسانوں کا دل اس طریقے سے سخت ہو چکا ہے، دین کی باتیں سننے کے باوجود، قرآن و حدیث کو سننے کے باوجود ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہوتا، وہ عالموں کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، ارے کام ہے اس کا بولنا، ہم لوگوں کا سننا۔ لیکن نہیں میرے بھائی، یہ کام سننا اور سنانا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ایک مسلمان قوم کے لیے ضروری ہے۔